قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اخیری زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن سنگین فتنوں کی پیشین گوئی فرمائی ہے ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ ارتداد ہے. مسلمان کا اور مومن کا اپنے دین سے اور اپنے ایمان سے پھر جانا اور بے ایمان اور بے دین ہو جانا. پچھلی مجلس میں اس ارتداد اور دین سے پھر جانے کے کچھ اسباب ذکر کیے گئے تھے. یہ دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں یہ نظام چلایا ہے کہ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں تو ان سے مسببات کا وجود ہوتا ہے. تو ارتداد کے بھی کچھ اسباب ہیں. پچھلی مجلس میں 3 سبب ذکر کیے گئے تھے. ارتداد کا چوتھا سبب ہے جہالت. آدمی کی اپنی جہالت یہ بھی اس کو بے دین اور بے ایمان بنا دیتی ہے. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل. قیامت کی علامات میں سے ہے یہ بات کہ علم اٹھا لیا جائے اور جہالت عام ہو جائے، پھیل جائے. چنانچہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں جہالت بہت عام ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں شریعت کے احکام کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کیا ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہے، اس سے اکثر مسلمان ناواقف ہوتے ہیں. بلکہ بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آدمی ایمان و یقین کے بارے میں بھی بسا اوقات کچھ نہیں جانتا ہے کہ مجھے کن چیزوں پر ایمان لانا ہے اور اپنے آپ کو ایمان کے منافی کن چیزوں سے بچانا ہے. اس کا بھی علم اکثر مسلمان کے پاس نہیں ہوتا ہے. اس لیے مسلمان اسی جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر بسا اوقات اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے. اسی کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تکون فتنۃ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا الا من احیاہ اللہ بالعلم. کہ ایک فتنے کا زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، مگر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے
علم کے ذریعے سے زندگی عطا فرمائی ہے، جس کی روحانیت کو اور جس کے دل کو اللہ رب العزت نے علم کا نور اور علم کی روشنی عطا فرمائی ہے، وہ بندہ ایسے فتنوں کے زمانے میں بھی اپنا ایمان اور اپنا دین ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے اس روایت کی ضمن میں لکھا ہے کہ علم سے مراد یہ ہے کہ آدمی ایمان اور کفر کی حدوں کو سمجھے کہ ایمان کی حد کیا ہے اور کفر کی حد کیا ہے، اور اچھی طرح یہ بات جان لے کہ کن چیزوں کی وجہ سے، کن اقوال و اعمال کی وجہ سے آدمی مومن باقی رہتا ہے اور کن اقوال و اعمال کی وجہ سے آدمی مومن باقی نہیں رہتا اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی چیز سے مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی اس چیز کو نفع دینے والی چیزیں معلوم کرے کہ اس کو کن چیزوں سے نفع ہوتا ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یہ بھی سمجھے کہ اس چیز کو کس سے نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اب ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کن اعمال و اقوال کی بنیاد پر ایمان کو قوت ملتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور وہ کون سے اعمال و اقوال ہیں جن کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے اور اس کا اپنا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مقام پر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، جہاں ہمارے لیے نواقض صلاۃ، نواقض وضو، نواقض صوم کو جاننا ضروری ہے، وہاں نواقض ایمان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی ہم اس بات کا علم حاصل کرتے ہیں کہ وضو کس سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز کس سے فاسد ہو جاتی ہے، روزہ کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح ہم ان کا علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمارا اپنا ایمان کن چیزوں کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ علم ضروری ہے، تب آدمی اپنے آپ کو مومن باقی رکھ سکتا ہے اور اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے آخرت میں اللہ کے پاس جا سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو نفع دینے والی چیزیں بھی جانیں، اور جن چیزوں کی وجہ سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے، ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، ان چیزوں کو بھی ہم اچھی طرح سمجھیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں نیکیوں کو اور نیک لوگوں کے اوصاف اور ان کے احوال کو بیان فرمایا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے گناہوں کو، برائیوں کو، اور جو لوگ گناہوں کا ارتکاب پہلے کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کا انجام بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ہم یہ آیات کھول کھول کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ نافرمانوں کا راستہ تمہیں معلوم ہو جائے اور تم نافرمانوں کے راستے پر چل کر اپنے ایمان کو گوا نہ بیٹھو۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دین کا اور شریعت کا علم حاصل کریں، جہالت کے دلدل سے ہم اپنے آپ کو نکالیں۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں جیسے دنیاوی کام کرتے ہیں، دوسرے
کام کاج کرتے ہیں وہاں تھوڑا سا وقت 24 گھنٹوں میں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی نکالیں، تاکہ ہمارا کوئی قول اور ہمارا کوئی فعل ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے محروم ہو جائے۔ تو جہالت یہ بھی بہت بڑا سبب ہے آدمی کے ایمان سے محروم ہونے کا۔ پانچواں سبب یہود و نصارہ اور مشرکین کے ساتھ دوستی کرنا ہے، اس سے بھی آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ او ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ان کو اپنا دوست بناؤ گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان موالات الیہود والنصارى تورث الارتداد، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنا یہ ارتداد پیدا کرتا ہے، آدمی کو ایمان سے محروم کرتا ہے۔ علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ غیر مسلمین کے ساتھ کیسا تعلق ہمارے لیے روا اور جائز ہے اور کیسے تعلق کی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے موالات، اور دوسری قسم ہے مواسات، اور تیسری قسم ہے مدارات، اور چوتھی قسم ہے معاملات۔ پہلی قسم جو موالات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دلی دوستی رکھنا، کسی مشرک سے، کافر سے، نصرانی، عیسائی اور یہودی سے، کوئی بھی غیر مسلم ہو اس سے دلی دوستی رکھنا یہ موالات کہلایا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی کافر سے دلی دوستی رکھنا جائز اور روا نہیں ہے۔ آپ دلی دوستی کسی بھی کافر اور مشرک سے نہیں رکھ سکتے، یہی چیز ہمارے لیے ارتداد کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمارے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، بھائی اور بہنیں ہیں، وہ اکثر کالج میں اور اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں چونکہ مخلوط لوگ ہوتے ہیں تو نادانی میں غیر مسلمین سے دلی تعلق پیدا کر لیتے ہیں، دلی دوستی کر لیتے ہیں۔ یہ چیز ان کی روحانیت کو تباہ کر دیتی ہے، ایمان کا نور اور اس کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو بہت چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو غیر مسلمین ہیں وہ بڑے شاطر ہیں، اسی طرح دوستی کر کے تو ہمیں ارتداد کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں، ہماری بہت سی مسلم بہنیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور ایمان کے لیے واپسی، ایمان میں واپسی اللہ ان کے لیے آسان فرمائے، کس طرح مرتد ہوئی، اسی طرح کالج میں گئی، باقاعدہ غیروں کی اسکیم ہے کہ ان کو اپنا دوست بناؤ، اپنا فرینڈ بناؤ۔ اب دوست بنایا، احسان کیا، دلی دوستی قائم کی اور پھر ایمان سے محروم کر دیا۔ اس لیے دلی دوستی کسی بھی غیر مسلم سے ہماری اپنی شریعت میں بالکل روا اور جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے تعلقات کی مواسات، یعنی غم خواری کرنا، تسلی دے دینا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، مشرک ہے، وہ کسی غم میں مبتلا ہے،
آپ اس کو تسلی دیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے اس کی گنجائش دی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثلا آپ کے جان پہچان والوں میں کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ مر گیا، اب وہ غم میں مبتلا ہے، آپ اگر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تمہارے باپ کا اس دنیا سے جانا واقعی تمہارے لیے غم کا ذریعہ ہے، ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، یہاں تک مواسات اور غم خواری کرنا غیر مسلم کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 3 مدارات ہے، یعنی خاطر تواضع ہے۔ آپ کو کسی غیر مسلم سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، شر کا خطرہ ہے کہ مجھے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ تھوڑی بہت اس کے ساتھ خاطر تواضع کر لے کہ سیٹھ صاحب کیسے ہو، تاکہ اس کے نقصان سے بچ جائے، اس کے شر سے بچ جائے، یہ مدارات ہیں، اس کی بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اور اخیری قسم ہے معاملات، خرید و فروخت کرنا، آپ غیر مسلم کے ساتھ اور مشرک کے ساتھ خرید و فروخت کرنا چاہے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کے ساتھ خرید و فروخت کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ ہتھیار کے بیپاری ہیں، اب یہ ہتھیار اگر غیر مسلم کے ہاتھ آپ بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کا نقصان ہے۔ غیر مسلمین یہ اسلحہ اور ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، یا کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو کاروبار کرتا ہے اور اپنا مال کفر کی حمیت میں اور دین اسلام کی مخالفت میں خرچ کرتا ہے، تو آپ اس غیر مسلم کے ساتھ کوئی سودا کر کے اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں، چونکہ اس کو جو نفع اور جو مال حاصل ہوگا وہ کفر کی حمیت و اشاعت میں اور اسلام اور مسلمانوں کے نقصان میں خرچ ہوگا، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اس تقریر سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ اگر ہم اپنا دلی تعلق اور دلی دوستی پیدا کرنا چاہے، اپنے دل میں اس کو جگہ دینا چاہے، شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کی گنجائش نہیں دی ہے، اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہی دلی دوستی آدمی کے لیے ارتداد کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ تو ہے ارتداد کے اسباب جو 5 ہو گئے ہیں۔ اب یہ مضمون بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ارتداد سے کیسے بچائیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسباب ذکر کیے گئے ان اسباب سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ مثلا پہلا سبب ذکر کیا گیا تھا غیر مسلمین اور اعدائے اسلام کی جو سازشیں ہیں، وہ پہلا سبب ہے ارتداد کا، تو ان سے کیسے بچے اس کا اہتمام زندگی میں لائے۔ دوسرا سبب تھا فقر و فاقہ، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تیسرا سبب تھا خواہشات کی غلامی، من مانی کرنا، جو دل میں آئے اسی کے مطابق زندگی گزارنا، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور چوتھا سبب جہالت، اس سے بچے، علم کے نور سے اپنے آپ کو منور کرے۔ اور پانچواں سبب یہود و نصارہ اور غیر مسلمین کے ساتھ کسی طرح کی کوئی دلی دوستی نہ رکھے۔ یہ تو ہے ارتداد سے بچنے کا پہلا ذریعہ۔ دوسرا ذریعہ ارتداد سے بچنے کا یہ ہے کہ آدمی دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے روز مانگے کہ اے اللہ موجودہ دور کے جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے، خاص طور پر ارتداد کے فتنے سے میری اور میرے بال بچوں کی اور میری قیامت تک آنے والی نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ دعا کا
بڑا دخل ہوتا ہے آدمی کی حفاظت میں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ جلیل القدر صحابی ہے، ان سے ایک روایت مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِقِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے اوپر ایسا ہلاکت خیز زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں وہی آدمی نجات پائے گا جو اللہ کے سامنے اس طرح دعا کرے گا جیسے ڈوبنے والا شخص دعا کرتا ہے۔ ایک آدمی سمندر میں، نہر میں، بڑے تالاب میں ڈوب رہا ہو اور بچنے کا کوئی ذریعہ اس کو نظر نہ آتا ہو اور ہلاکت اور موت اس کے سامنے ہو، تو وہ ڈوبنے والا کیسے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے لو لگا کر اللہ سے باتیں کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اس طرح جو آدمی گڑ گڑا کر دعائیں کرے گا وہی آدمی فتنوں سے اور فتنہ ارتداد سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ یہی مضمون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی آیا ہے۔ اسی لیے حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ تقدیر کا اگر کوئی چیز مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ دعا ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہ مضمون آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی اور بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ چونکہ تقدیر بنانے والے بھی خود اللہ رب العزت ہیں، جب اس اللہ سے ہم دعائیں کریں گے اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مخصوص وقت دعا کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے، ہم ہر کام کے لیے اپنا وقت نکال لیتے ہیں، دنیا کے جتنے جھمیلے اور جتنے کام ہمارے سروں پر ہوتے ہیں ہم ہر ایک کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن وہ دعا جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا ذریعہ اور سبب ہے، اس کے لیے آج ہمارے اپنے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا کوئی مخصوص وقت، مثلا روزانہ کی 15 منٹ دعا کے لیے خاص کرے کہ اس میں گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعا کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے گا، ہم بے ایمانی سے انشاءاللہ تعالی بچ جائیں گے۔ اور خاص طور سے نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو نماز والا عمل عطا فرمایا ہے وہ دعا ہی کے لیے عطا فرمایا ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، بندہ اپنے پروردگار سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اللہ سے لو لگا کر ڈوب کر نماز پڑھنے والے بنے۔ سرسری نمازیں ہمیں اللہ کا قرب عطا نہیں کر سکتی، ہمیں بے حیائیوں اور برائیوں سے روک نہیں سکتی۔ ہم اپنی نماز کو جاندار بنائیں اور جب بھی سورہ فاتحہ پڑھے گڑ گڑا کر اہدنا الصراط المستقیم اللہ رب العزت سے نہایت ہی تذلل کے ساتھ یہ دعا مانگے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری اپنی نمازیں خشوع سے خالی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں کوئی اور چیز تو کیا سیکھوں۔ نماز جو دین اور ایمان کا اہم رکن ہے، جس کے اوپر دین کے تمام شعبوں کا مدار ہے، نماز درست ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمام شعبوں میں جان پیدا کرتے ہیں۔ اس کو سیکھنے کا بھی اہتمام آج ہماری اپنی زندگیوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے یہاں
جمعرات کے دن 24 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد اس پر مستقل پروگرام رکھا گیا ہے کہ آئیے اپنی نماز درست کیجئے، تو اس پروگرام میں شرکت کرے، نماز کی اہمیت سمجھے اور نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کو سیکھیں، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت سے مناجات اور سرگوشی کرنے کی لذتیں ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال پہلا سبب ہے دعاؤں کا اہتمام، ہم خوب اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پروردگار عالم کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگنے کی اللہ سے توفیق مل جاتی ہے کہ ہر چیز وہ اپنے اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ تو دعا یہ سلامتی کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسرا ذریعہ ایمان اور اسلام کی سلامتی کا ہے اپنے اندر میں تقوی پیدا کرنا، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اپنے اندر میں پیدا کرے۔ یہ تقوی جب دل میں آتا ہے تو آدمی ایمان کی عظمت سے سرشار ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ کی محبت اس کے دل میں آتی ہے اور برے اعمال سے، بے ایمانی سے، فسق و فجور سے آدمی بہت دور رہتا ہے، کبھی نافرمانی کے قریب نہیں جاتا۔ تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو نور عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، او ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العزت تمہارے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی صلاحیت تمہارے اندر میں پیدا کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہ معیار اور یہ ترازو تقوی کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، او ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، جس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور تمہیں ایک نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم اپنی منزل طے کرو گے، وَنُورًا تَمْشُونَ بِهِ، جس نور کی وساطت سے تم اپنے اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر میں بٹھائے۔ اب یہ تقوی پیدا کیسے ہوگا؟ قرآن مجید نے ہماری اس کے لیے بھی رہبری فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر کوئی آدمی اپنے دل میں تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے سچے اور نیک لوگوں کی صحبت وہ اختیار کرے۔ اگر وہ سچوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے گا، اللہ رب العزت اس کو تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے۔ آپ تحقیق فرمائیں، اللہ نے ہمیں یہ جو دین عطا فرمایا ہے، یہ جو علم عطا فرمایا ہے، دینداری اور اس سے محبت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ کیوں؟ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے جن کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے یہ سنہرے دن ہمیں دکھائے، وہ اہل اللہ سے محبت کرتے تھے، کسی نہ کسی اللہ والے سے وہ بیعت تھے، ان کا تعلق تھا۔ آپ جو بڑے بوڑھے اور عمر رسیدہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ جن حضرات نے محنتیں کی اور اللہ نے ہمیں یہ دن دکھائے، وہ حضرات کسی نہ کسی اللہ والے کی رہبری میں رہ کر محنتیں کرتے تھے، تو اللہ نے یہ ثمرہ آج ہمیں دکھایا ہے۔
معاف فرمائیں، آج ہمارے اپنے دلوں میں اہل اللہ سے، صادقین سے اور علماء سے وحشت ہو گئی ہے۔ ہم علماء سے، اہل اللہ سے نفرت کرتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، اس لیے تقوی والا یہ نور ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اور زندگی کا اگر کچھ مزہ چاہتے ہو، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی اگر حلاوت اور مٹھاس چاہتے ہو، اگر سجدوں کا سرور چاہتے ہو، تو اہل اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، ان کی صحبت میں رہو، پھر پتا چلے گا کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ اہل اللہ کی صحبت ہمارے لیے بہت معین و مددگار ہوتی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اللہ ہمیں بھی سلامت رکھتے ہیں، ہماری نسلوں میں بھی اللہ دین زندہ فرماتے ہیں۔ اس لیے جو بھی اللہ والے ہیں ان سے محبت ہو، ان کی صحبت میں رہ کر اللہ کی محبت اور تقوی حاصل کیا جائے۔ قرآن مجید ہمیں اس کی ہدایت کرتا ہے۔ تو بہرحال آج کی مجلس میں یہ دو سبب ذکر کیے گئے اپنے آپ کی حفاظت کے، ایک تو دعا کا اہتمام اور نمبر دو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ آئندہ مجلس میں باقی اسباب کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی موجودہ دور کے فتنوں سے اور خاص کر کے ارتداد کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اپنے دلوں میں دعا کا ذوق پیدا فرمائے، ایمان کی عظمت پیدا فرمائے۔ اللہ زیور تقوی سے ہم سب کو آراستہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے صادقین ہیں اللہ ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے، ان سے تعلق جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبيه بعدد فضائل لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا راحم المساكين۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ظاہر بھی گندا ہے، باطن بھی گندا ہے، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ، آپ کی نعمتیں کھا کھا کر آپ ہی کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ ہم بڑی ندامت و حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ سچی اور پکی توبہ کی توفیق ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، شریعت و سنت پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ نفس و شیطان کے مکائد اور اس کی چال بازیوں سے اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ذات و صفات کی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ، دلوں کا زنگ دور فرما دیجئے، ایمان کی محبت نصیب فرما دیجئے، زیور تقوی سے آراستہ فرما دیجئے، تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس فتنوں کے دور میں ہم اپنی معمولی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اے اللہ، ہم اپنا ایمان تیرے پاس امانت رکھتے ہیں، ہمیں عافیت کے ساتھ ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ ہماری آل اولاد، قیامت تک آنے والی نسلیں اور پوری امت مسلمہ کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما دیجئے۔ ہر فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے۔
زیغ و ضلال اور ہر طرح کی گمراہی سے اے اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جو جس لائن سے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، ہر ایک کے جائز مقاصد میں اے اللہ بھرپور کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔